صوبے کے ہاسپٹلس کو اس دنیا کے بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کے اندر ریگولیشنز آئیں، ریفارمز آئیں، اور ہمارا ڈاکٹر جو ہے بدقسمتی سے وہ چند پرسنٹ اگر آج ڈاکو کا روپ دھار گیا ہے تو اس کو رائے راست پہ کیسے لائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو ڈاکٹر ہے یہ مسیحائی کا نام ہے، یہ ڈکیتی کا نام نہیں ہے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر انفارچونیٹلی جس طرح سے ہمارے اس مسیحائی کا استحصال ہو رہا ہے، غریب مریضوں کا اور عام شہری کا جس طرح سے ان کی جیب پہ ڈاکہ زنیاں ہو رہی ہیں، تو اس کو جانچنے کے بعد ایک مروجہ ویری ویل آرگنائزڈ ریگولیٹری میکنزم کی ضرورت تھی، جس کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم متعارف کروا رہے ہیں۔ اور منسٹر ہیلتھ چونکہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، ان کی انتھک محنت جو ہے وہ رنگ لا رہی ہے، اور جو ہمارے اپنے شعبے کے اندر کالی بیڑیں ہیں ان کا صفایا اور علاج معالجہ کرنے کے لیے ہم پرعزم ہیں۔ میں یہاں چونکہ فارمیسی ٹیکنیشینز کو یہ کہنے آئی ہوں کہ ہمارے میڈیکل سٹورز جو صوبے بھر میں اور پاکستان بھر میں جو جنرل سٹورز کے طور پہ زیادہ اور میڈیکل سٹور کے طور پہ کم جانے جاتے ہیں، جو فارمیسی ہے پوری دنیا کے اندر ایک انٹرنیشنل ڈسپلن کے تحت کام کرتی ہے۔ پاکستان کے اندر ڈریپ نے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے میری قیادت میں ایز اے ہیلتھ منسٹر کچھ ریفارمز ہم لے کے آئے تھے، اور اس میں طب کونسل ہو، فارمیسی کونسل ہو، ہومیوپیتھک کونسل ہو، ہمارے وہ ساتھ جتنے بھی ایسوسیٹڈ آرمز ہیں ہم نے ان کو ری آرگنائز اور ری اسٹرکچر کیا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ صوبے کی سطح پہ، وفاق کی سطح پہ ہم اثر نو اپنی ان ترجیحات کا جائزہ لیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ فارمیسی کونسل کے ذریعے ہم اپنے ان نوجوانوں کو نہ صرف پراپر ٹریننگ دے کے اپنی بڑھتی ہوئی ہیلتھ کیئر سیکٹر کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ڈسپلن، کوالیفائڈ، کمیٹڈ جو فارماسسٹ اور ٹیکنیشین ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے لیے بہترین معاون بن سکتا ہے۔ اور ہمارا یہ جو لوڈ ہے جو بڑے ہاسپٹل پہ، اس کو ہم ڈی ایچ یو اور آر ایچ سی لیول پہ اور ٹی ایچ کیو لیول پہ آسان طریقے سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ کے یہ جتنے اونرز ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی کو روزگار دیتے ہیں، اس کو ٹرین کرتے ہیں اور اس کو معاشرے کے اندر ایک کارآمد شہری بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ فارمیسی کونسل اپنا جہاد جاری رکھے، اپنی صفوں میں بھی وہ کوئی لوہا کوٹنے والا، کوئی چھابڑی لگانے والا، کوئی گاڑیاں دھونے والا جب ڈاکٹر کا کوٹ پہن لیتا ہے اور وہ دیہات میں کوائکری کر کے جس طرح انسانی جانوں سے کھیلتا ہے، آپ بھی ایک سرٹیفائڈ میکنزم بنائیں، اور ایک ایسا جو ہیلتھ کمیشن کو اتھارٹی دی گئی ہے دیہات کے سطح پہ اس طرح کے جعلی معالج جو ہے ان کو بھی ان کا علاج کرنے کے لیے، جنہوں نے پوری قوم کو اسٹیرائڈ کی نظر کر دی ہے، جنہوں نے پوری قوم کو ڈرگ ریزسٹنس کی طرف دھکیل دیا ہے، کیونکہ معمولی نزلہ زکام میں بھی وہ آپ کو اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک اور انٹراوینس انجیکشن لگا کے اس قوم کو جس طرح سے ڈرگ ریزسٹنٹ بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کو بھی آپ روکیں، اور آپ کی سپورٹ، معاونت اور فیسیلیٹیشن اس میں بھی ہمیں درکار ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ
جہاں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہیلتھ کیئر سیکٹر میں 12 نئے ہاسپٹل پنجاب میں ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 1000 بیڈ کا ہاسپٹل لاہور میں بننے جا رہا ہے. اور جو اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان کو ہم زیادہ سے زیادہ جدید سہولیات سے ہم مہیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ بڑے شہروں پہ پیشنٹ کا لوڈ کم ہو اور ہر ڈسٹرکٹ کے پاس بیسک جو ایمرجنسی کیئر ہے اس کی سہولیات دستیاب ہوں اور لوگوں کا جو قیمتی جانیں سڑکوں پہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹیشن میں ضائع ہوتی ہیں اس کو ایمرجنسی کو اپنے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ سیٹل کیا جائے. ہر ڈسٹرکٹ میں وزیر اعلیٰ خود جا کے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں ان کے اندر ٹراما سینٹرز اور کارڈیک یونٹس کا نہ صرف اعلان کر رہے ہیں بلکہ باضابطہ طور پہ وہاں فنڈز کی فراہمی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. ہمارے ناقدین اور مخالفین اور وہ کنیزائیں اور ترجمان اور وہ درباری اور ہواری جو ہر پریس کانفرنس چیف منسٹر کی بعد تقریب رونمائی کرتے ہیں اور آ کے اس پریس کانفرنس کو سیاسی رنگ دیتے ہیں، میں ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ 40 سال جنہوں نے یہاں اقتدار کے مزے لوٹے وہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے یہاں ایک ہاسپٹل نہ بنا سکے کہ آپ کے شاہی خاندان کے ضلع سبحانی کو اپنا علاج کرانے کے لیے پاکستان سے باہر جانا پڑا. یہ حکومت جو ہے انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں یہاں اپنے لوگوں کی سہولت کے لیے ہاسپٹل کا جال بچھائے گی اور کنیزاؤں کا علاج بھی انشاءاللہ پاکستان میں ہی کریں گے. ان کو بھی اب باہر جانے کے لیے کسی ہیلے بہانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے ان کی ایک ایک پائی جو ہے ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو درست سمت میں خرچ کرنا اور عوام کی فلاح و بہبود کے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کر کے عوام کو ریلیف دینا یہ ہماری نہ صرف آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے بلکہ ہم پہ فرض ہے. اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے. جو آپ جیسے ادارے جو ہمارے نوجوانوں کو ہنرمند بنا کے ان کو روزگار دے کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم ان کی صلاحیتوں کو بھی اور زیادہ نکھاریں گے اور آپ کو ہر طرح کی سرپرستی دیں گے تاکہ یہ ہر شہر کے اندر فارمیسی کونسل بنے اور ادھار پہ لے کے سرٹیفکیٹ اور آپ کے لائسنس میڈیکل سٹور کھولنے کی ضرورت نہ پڑے. جینون لیجیٹیمیٹ پڑھا لکھا نوجوان خود اپنا سٹور کھولے، خود وہ کھڑا ہو اپنے میڈیکل سٹور پہ اور اپنا باعزت جاب بھی کرے اور روزگار بھی کمائے اور معاشرے کے اندر اس خوشگوار تبدیلی میں حصے دار بھی بنے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. تھینک یو. Thank you so much, ma'am. Now I would like to invite Wasif Nagi for his senior editor health. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک مراد یافتہ خاندان جس نے ہمیشہ عوام کو اقتدار میں یاد کیا اور جب
اپوزیشن میں ہوئے تو عوام کو لاوارث چھوڑ کے خود جو ہے اپنے بچوں کے پاس براجمان ہو گئے اور ان کو معالج بھی باہر سے بلانے پڑتے ہیں. یہ دو نہیں ایک پاکستان کا جو نعرہ وزیر اعظم عمران خان کا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو اشرفیہ ہے، یہ جو پریویلیج کلاس ہے، جو عوام کے لوٹ مار کے پیسے سے پلنے والے یہ خاندان اور ان کے جو ببلو گبلو ہیں، ان کو ہمیشہ اسپیشل ٹریٹمنٹ، اسپیشل بچوں کی طرح. ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ اسپیشل بچے اس کیٹیگری میں جو ڈف بھی ہوتے ہیں، جو ڈم بھی ہوتے ہیں اور جو صرف اپنے لیے سن سکتے ہیں، عوام کے لیے ان کی چیخیں اور ان کا شور و غل، ان کی بنیادی ضروریات ان کو سنائی نہیں دیتی اقتدار کے دور میں. تو وہ آج جعلی راجکماری جو بیمار ہو کے معالج بھی باہر سے امپورٹ کر رہی ہیں. یہ تو ہم نے سنا تھا کہ امپورٹڈ پانی پیتے ہیں، امپورٹڈ جوس پیتے ہیں، امپورٹڈ بستروں پہ سوتے ہیں، امپورٹڈ فرنیچر استعمال کرتے ہیں، امپورٹڈ کپڑے پہنتے ہیں، یہ نہیں، اور امپورٹڈ بیگ مہنگے مہنگے لیتے ہیں تحفتاً بھی اور ہدیتاً بھی. لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ ان کے معالج بھی امپورٹڈ ہوتے ہیں. تو آج اگر ڈاکٹر عدنان کا پاکستان آ کے ان کی بیماری کی تشخیص کرنا ہے تو یقیناً وہ ساتھ کوئی نہ کوئی بیانیہ بھی لائے ہوں گے، ساتھ کوئی مرض بھی لائے ہوں گے جس کا انہوں نے اعلان کرنا ہوگا کہ جس کا علاج پاکستان میں نہیں ہوگا. تو ہمیں ان کی ساری کارستانیوں پہ نظر ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر عدنان وہ کون سی ایسی گدڑ سنگھی لے کے چلتے ہیں جہاں وہ صحت مند کو بیمار اور بیمار کو صحت مند بنانے کا باکمال ہنر رکھتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف 2 نمبری اور چیٹنگ کا ہنر ہے. ہماری طب کے شعبے میں اس طرح کے ہنر بہت کم لوگوں کو کمال ہے کہ وہ حاصل ہو ان کا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کی آنکھوں میں جنہوں نے مرچیں ڈالی اور جعلی پلیٹلیٹس اوپر نیچے کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے. مریم بی بی کی بیماری کوئی ایسی بیماری بظاہر نہیں ہے کہ جس کے لیے انہیں امپورٹڈ معالج کی ضرورت پڑے. یہ کسی کارستانی کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے، بیماری کا نہیں. تھینک یو جی. یہ چونکہ صبح نہیں تھے تو میں چاہتی ہوں کہ ان کو موقع دیا جائے. دیکھیں یہ آپ پوری قوم نے دیکھا کہ جس شخص کی پلیٹلیٹ کی فلکچویشن سکرین پہ ہر گھنٹے بعد نمودار ہوتی تھی، اتنی تو کسی کی کلچ پلیٹیں نہیں چینج ہوئی ہوں گی گاڑی کی جتنی دفعہ انہوں نے اپنے پلیٹلیٹس جو ہے اس کو اونچی نیچا کیا. تو ابھی دیکھنا ہے کہ یہ کون سا ڈھونگ لے کے سامنے آتی ہیں. ابھی ان کی میڈیا کے اوپر صرف ریسٹ کی بات ہوئی ہے کہ ان کو ریسٹ کا کہا گیا ہے. کس بیماری کی بنیاد پہ وہ ریسٹ مانگا ہے یہ بھی انکشاف ہونا ابھی باقی ہے. تو دیکھتے ہیں جب کوئی سامنے بیماری آئے گی تو اس کے ساتھ ہی ہم پھر اپنا بیانیہ بھی اس وقت سامنے لائیں گے. ان کی بھی سکون نہیں ہونا نا جی. پارٹی کر رہی ہے بلدوار کی گڑے ہل چکی ہیں اور اگر مسلم لیگ ہمارا ساتھ دے تو ہم بلدوار کو اکھاڑ سکتے ہیں. کیا بلدوار کی اکثریت کے بعد گڑے واقعی ہل چکی ہیں یا اس سے کچھ پہلی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ لک ہو از ٹاکنگ. جس کے 7 ممبر ہیں اور جس کی تانگے کی سواریاں بھی پوری نہیں ہیں اور وہ ادھر ادھر سے مانگ تانگ کے اپنی سواریاں پوری کرنے کے لیے جو بڑھ کے مار رہے ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عثمان بزدار جم کے ڈٹ کے پنجاب کی کریز پہ چوکے چھکے مار رہا ہے.
آپ فیلڈنگ کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. آپ پہلے گراؤنڈ میں آئیں. آپ گراؤنڈ میں آئیں گے تو آپ کوئی میچ کھیلیں گے. آپ 7 کھلاڑیوں پہ گراؤنڈ میں نہیں ہیں, آپ گراؤنڈ سے باہر ہیں. کسی گراؤنڈ میں آنے کے لیے بھی 11 کھلاڑی چاہیے ہوتے ہیں, تو 7 کی ٹیم سے کوئی میچ نہیں کھیلا جا سکتا. بہت شکریہ. یہ ڈاکٹر جو یہاں بیٹھے ہیں انہیں پتہ ہے کہ سوسیگان ایک بہترین انجیکشن ہے جو اس طرح کی تکلیف میں نہ صرف ریلیکسنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے بلکہ اچھا پین کلر بھی ہے اور مارفین ڈیریویٹو ہے. ایسے لے کیا ہے کیا بھی ایسے لے دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ چوئی شجاعت ہوں, میں ہوں, آپ ہوں, وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں, عمران خان ہوں, ہم سب کا ایک ہی فوکس ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے ہر وسیلہ اور راستہ